ایک یہودی ظالم بادشاہ تعصب میں مبتلا تھا اور تعصب کی وجہ سے وہ عیسائیوں کو قتل عام کیا کرتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ عیسائیوں کو صفحہ اصلی سے مٹا دے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس نے بادشاہ سے کہا یوں عیسائیوں کا قتل کرنا مفید نہیں، میں ان میں ایک ایسا تفرقہ ڈالوں گا یہ لوگ ایک دوسرے کا قتل عام کریں گے۔ بادشاہ کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے کہا کہ پتہ کیا طریقہ ہے جس سے تو عیسائیوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ یہودی کہنے لگا تو ایک چوراہے میں مجھے لے جا اور میرے کان ہاتھ کاٹ دے اور ناک وونٹ بھی چیر دے، اس کے بعد میرے چوراہے میں مجھے سولی سے لٹکانا، یہاں تک کہ مجھے کوئی سفارشی بچانے آ جائے، لوگ اتنا ظلم ہوتا نہ دیکھ سکیں گے اور مجھے بچا لیں گے، پھر مجھے تو شہر سے باہر کر، پھر میں عیسائیوں میں شامل ہو جاؤں گا اور یہاں یہی کہوں گا کہ یہودی بادشاہ کا میرے اندر خانہ عیسائی ہونے کا علم ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس وزیر کو پکڑا اور عام منادی کروا دی کہ بادشاہ بد کردار وزیر کو بھی چوراہے پھانسی دے گا۔ بے شمار لوگ جمع ہو گئے اور پھر ویسا ہی کیا گیا جو کہ معاملہ وزیر نے بتایا تھا۔ وزیر کو شہر سے نکال باہر کیا، عیسائیوں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وزیر نے بھی اپنے عیسائی ہونے کا بتلایا اور یہ بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ میں بادشاہ کے ظلم و جبر کا نشانہ بنا ہوں۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وزیر عیسائیوں کے صفوں میں شامل ہو گیا اور ان سب میں معتبر اور ایماندار کہلانے لگا۔ لوگ اس کی بات پر اعتبار کرنے لگے۔ وزیر عیسائی سے کہتا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری مدد نہ کرتی تو میں کبھی بھی اس ظالم یہودی بادشاہ سے چھٹکارا نہ پا سکتا تھا۔ وہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کرتا۔ عیسائیوں نے اس یہودی وزیر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب سمجھ لیا تھا اور وہ اس سے دین لینے لگے تھے۔ وزیر نے عیسائیوں کے دلوں میں اپنی محبت کا بیج بو لیا تھا اور اب انتظار اس بیج کے درخت بن جائے۔ وہ اپنے تمام تر کوششوں توانائیوں سے اس بیج کی آبیاری میں مصروف تھا، مگر عیسائی اس بات سے بے خبر کہ وہ کانا دجال کیا فتنہ ٹھہرانے والا ہے۔ جب یہودی نے اپنے ایمان عیسائیوں پر پکا کر لیا اور وہ اس کے احترام کرنے لگے تو اس نے عیسائیوں کے 12 امیروں کے نام پیغام بھیجے۔ وہ 12 امیر دولت اور رتبے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ماتحت تھے اور یہودی وزیر کے نوکر تھے۔ یہودی وزیر جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا کھلا دشمن تھا، اس نے 12 خط جو مختلف مسلک کے تھے 12 امیروں کے نام لکھ دیے اور انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ یہودی وزیر نے عیسائیوں کے ساتھ 2 وقت کیے۔ پہلا وقت یہ کہ دین میں فساد کر کے رد و بدل کر دیا اور دوسرا وقت یہ کہ واز کرنا چھوڑ دیا اور تنہائی اختیار کر لی۔ جب 40-50 دن تنہائی میں گزارے تو وہ لوگ وزیر کے واز سنتے تھے شوق سے دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے وزیر کو باہر آنے کے لیے بڑی منتیں کی کہ وہ آ کر واز کرے۔ عیسائیوں کا کان ان کی آواز اس رس گولتے الفاظوں کی اتنے عادی ہو گئے تھے کہ اس کی عادت کسی نشین باز جیسی ہوئی جاتی تھی۔ عیسائیوں نے لاکھ کوشش کی مگر وزیر تنہائی سے باہر نہ آیا۔ اس طرح 40-50 دن اور گزرے تو لوگوں کا شوق جنون کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر وزیر نے اپنی اگلی چال یہ چلی کہ ان 12 امیروں کو باری باری تنہائی میں اپنے پاس بلایا۔ لوگوں نے بھی ان امیر کے ساتھ باہر آنے کے پیغامات بھیجے، مگر وزیر نے کسی کی ایک نماز تو الگ الگ لکھے تھے ہر ایک امیر کو باری باری دے دیے اور ہر ایک سے ہی یہی کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو ہی میرا نائب ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے۔ اور پھر 40 روز تنہائی میں رہا اور اس کے بعد فن کو یہودی وزیر نے مار۔ یہ خبر جب عیسائیوں کو ملی تو وہ گہرے صدمے میں گر گئے، ہر طرف ماتم ہونے لگی، لوگ یقین بے یقین کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں نے ایک ماہ تک اس کی قبر پر اپنے دونوں آنکھوں سے خون بہائے۔ اس کی جدائی کے درد سے سب آوازاری میں تھے، بادشاہ بھی، چھوٹے بھی اور بڑے بھی۔ 1 ماہ کے بعد لوگوں نے کہا سرداروں میں سے ان کا قائم مقام مقرر کیا جائے تاکہ اس کی جگہ ہم اسے اپنا امام بنائے۔ چونکہ سورج غروب ہو گیا اور ہمیں داغ دے گیا تو اس کی جگہ چراغ ضروری ہو گیا ہے۔ اب ہم اس چراغ کی روشنی کے سہارے ہی رستہ دیکھ پائیں گے۔ ان 12 امیروں میں سے ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا میں اس مت کا قائم مقام ہوں۔ اس کا ثبوت یہ دفتر جو میرے ہاتھ میں ہے،
یہ انہوں نے مجھے دیا تھا۔ پھر دوسرا امیر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ بھی ایک دفتر تھا۔ اس نے کہا کہ میں خانقاہ ہوں۔ باقی امیر بھی کھڑے ہو گئے اور سب نے تلواریں سونت لی۔ ہر ایک ہاتھ میں تلوار اور دفتر تھا۔ پھر کیا ہوا، کوئی جس کا بیج وزیر یہودی نے بویا تھا، تلواریں نیاموں سے نکلی اور اپنوں کا حلف بہانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں عیسائی مارے گئے اور ان کا خون بہا بھی عیسائیوں کے ہی سر گیا۔ ہر طرف خون کی ندیاں بہہ گئی۔ عیسائی بدکار وزیر کے فتنوں کے باعث ذلیل و خوار ہو گئے، خود سے بھی محروم ہو گئے اور مذہب سے بھی۔ ان کا مذہب اور قانون تو بالا ہو گیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔